بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی نوک پر پھیلا ہے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا ہم لوگ کسی کی زور زبردستی سے مسلمان ہوئے ہیں؟ لیکن دوسری جگہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ نان مسلم کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے۔ اس کا نام اگر بدل دوں، دوسری زبان میں اگر اس کو کر دوں تو شاید یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے شو میں نے انوائٹ کرا ہے ہمارے شہر کے عالم دین مفتی سلمان اقبال صاحب کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی انہیں ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھا ہوگا۔ آج ہمارے شو میں وہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں اور آج ہم ان سے اسلام کی کچھ باتیں جانیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بعافیت ہوں اور امید ہے آپ بھی بخیریت ہی ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور مجھے آپ نے جو ہے وقت دیا، اور کچھ سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے وقت میں اسلام کو لے کر جو مسکنسیپشنز ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک ٹیررزم میں کہوں کہ گروپ ہے اور ایک کمیونٹی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے۔ میرا یقین یہ ہے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے اور میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ لوگ سمجھ پائیں اور یہ چیز کلیریفائی ہو سکے لوگوں کے سامنے کہ اسلام واقعی میں کیا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے محسن بھائی، جو آپ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، تو ہاں واقعی اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے اور امن و امان والا مذہب ہے، اور یہ امن و امان ہی سکھاتا بھی ہے، امن و امان ہی سکھاتا بھی ہے۔ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، اسلام ٹیررزم کو پھیلاتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا ہم لوگ کسی کی زور زبردستی سے مسلمان ہوئے ہیں؟ کسی سے جو کہا ہے آپ نے کہ تلوار کی نوک پر مسلمان ہوئے، کہ تلوار کی نوک پر مسلمان ہوئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن شریف تو اس کے خلاف ہے، مذہب اسلام اس کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، کہ مذہب اسلام میں دین میں زبردستی نہیں، آپ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروا ہی نہیں سکتے، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، ہم تک دعوت پہنچی ہے، نبی ہم تک آئے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی اور اپنی پہچان بتائی ہے، قرآن شریف بتایا ہے، تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، زبردستی نہیں ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن مجید سے کہ اسلام میں ہم کسی کو بھی فورسفلی داخل نہیں کر سکتے، لیکن دوسری جگہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ نان مسلم کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، تو یہ کیا چیز؟ مجھے پتا تھا یہ سوال کیا جائے گا۔ عام طور پر جو اسلام پر بھی جو آپ نے شروع میں کہا تھا ٹیررزم کا جو ٹیگ لگایا جاتا ہے، وہ بھی اسی چیز کو لے کر کیا جاتا ہے کہ جہاد کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کو، جبکہ اگر میں اس کا نام اگر بدل دوں، دوسری زبان میں اگر اس کو کر دوں تو شاید یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ جیسے وار چل رہا ہے، نہیں، جیسے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان میں وار چل رہا ہے، بالکل، تو کوئی بھی وار کو غلط نہیں کہہ رہا، اس میں سے آپ کسی ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے رشیا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے یوکرین صحیح ہے، جی، تو وہ دونوں جبکہ مسلمان نہیں ہیں، نہ رشیا مسلمان ہے اور نہ ہی یوکرین مسلمان ہے، اور اس سے پہلے بھی ورلڈ وار 2 ہوا، ورلڈ وار 1 ہوا، ان میں کہیں بھی مسلمان ایک طرف ہو، دوسری طرف کوئی نان مسلم ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہ باتیں اڑائی گئی ہیں۔ رہی بات جہاد کی، تو جہاد بھی ایسے ہی لوگوں کے خلاف ہے جو دوسرے ملک کے لوگ تھے، اور وہ اس ملک کے لوگوں کے امن کو اور یہاں کے پیس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کو ہم قانون کے تحت تو سزائیں دے نہیں سکتے، تو پھر ان کے خلاف وار اور جنگ کی جاتی، جیسے میں نے ابھی آپ کو رشیا اور یوکرین کی مثال دی، کہ اگر رشیا یہ کہے کہ ہم اپنے قانون کے اعتبار سے، ہم اپنے یہاں کے لاء کے حساب سے یوکرین والوں کو سزا دیں گے کہ وہ ہمارے لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہیں، وہ ہماری زمین کیوں لینا چاہ رہے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، رشیا کبھی بھی اپنے قانون کے تحت یوکرین کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے اب وہ وار کر رہا ہے۔ تو وار کسی پرٹیکولر دھرم یا کسی پرٹیکولر مذہب کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ نان مسلم سے کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو ایسے لوگوں کے خلاف ہے جو وائلنٹ مچاتے ہیں، جو امن و امان کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ مذہب اسلام امن و امان کا مذہب ہے، یہاں پر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا خود اپنے بارے میں ان اللہ لا يحب المفسدین، کہیں فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو، غیر امنی کو، وائلنٹ کو پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو فساد مچاتے ہوں، جو امن و امان کے خلاف ہوں، جو لڑائی دنگے جھگڑے پھیلاتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا، اب وہ چاہے مسلمان ہو یا نہیں مسلمان۔ اور ویسے بھی
2-4 منٹ میں یا 5-6 منٹ میں اس سوال کا جواب پورے طور پر نہیں دیا جا سکتا. یقینی بات ہے کہ اس بات کو سن کر کے بھی کئی لوگوں کے ذہن میں کئی سوال ہوں گے، کئی لوگوں کے اعتراضات ہوں گے. تو اس کو انشاءاللہ کسی اور وقت میں اگر ہمیں محسن بھائی نے آپ نے اگر بلایا جی تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اس بات کو اور بہتر طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. باقی ابھی کے لیے تو اتنا ہی. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں کچھ بات کھل کر کے تو آ گئی ہوگی انشاءاللہ، کہ کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے اس چیز کو کلیریفائی کرا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آج اپنا وقت ہمیں دیا اور اس چیز کو ہم سمجھ پائے کہ واقعی میں اسلام کیا ہے. باقی جیسے کہ آپ نے کہا، بالکل میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے. واقعی میں اس پر اس پہ کافی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. بالکل. اور انشاءاللہ ضرور میں چاہوں گا کہ ان فیوچر بھی آپ آئیں اور اسی طرح سے ساری چیزوں کو کلیئر کریں، اور تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس چیز پر کلیئر ہو. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا.